بغیر سرحدوں کی دنیا بغیر سرحدوں کے ممکن نہیں، لیکن دنیا بغیر نفسیاتی سرحدوں کے ہر خواہش مند شخص کے لیے قابل حصول ہے۔ بغیر سرحدوں کے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس میں لوگ جہاں چاہیں رہیں، جہاں دل کرے کام کریں، جہاں من کرے شریک ہوں، کیونکہ دنیا سب کے لیے ہوگی۔ تمام عقل مند لوگ بغیر سرحدوں کی دنیا میں رہنے کا خوبصورت خواب آنکھوں میں بسائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ خواب ایک خواب ہی ہے، کیونکہ ان دانشوروں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے سکے۔ اپنے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا ہے، کیونکہ میں عملی طور پر ہمیشہ بغیر سرحدوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق بغیر سرحدوں کی دنیا کا تصور ایک قابل حصول ہدف ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ دنیا بغیر فزیکل بارڈر کے ممکن نہیں ہے، لیکن دنیا بغیر لاجیکل بارڈر کے ہر متمنی شخص کے لیے قابل حصول ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی خارجی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے فیصلے کی بنیاد پر اس ریاست میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں میں اپنے 2 ہفتے کے دورے پر امریکہ نیو یارک ایئرپورٹ پر اترا۔ مجھے سیکورٹی چیکنگ کے دوران کہا گیا کہ میں اپنے جوتے اتاروں۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جوتے اتارنا شروع کر دیے۔ ابھی میں ایک ہی جوتا اتار پایا تھا کہ سیکورٹی آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، کافی ہے، دوسرا جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوا کہ بھارت کی کسی نامور شخصیت کو اپنے دورے امریکہ کے دوران جب اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں سیکورٹی چیکنگ کی کارروائی ناگوار گزری، جس کی انہوں نے اخبارات کے ذریعے شکایت کی۔ صورتحال یکساں تھی، لیکن میں نے تعاون کیا اور انہوں نے شکایت کی۔ میرے اور ان کے رویے میں یہ فرق کیوں آیا؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جوتے اتارنے کے عمل کو ڈسپلن کا حصہ جانا، جبکہ انہوں نے جوتے اتارنے کے عمل کو اپنی توہین سمجھا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ بغیر سرحدوں کی دنیا کا ہدف خارجی دنیا کے بجائے انسان کی اپنی سوچ میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر ایک آفاقی سوچ پیدا کر لی ہے تو آپ تمام مرد و عورت کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھیں گے اور ساری دنیا کو اپنی دنیا جانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہی بغیر سرحدوں کی دنیا میں رہنے کے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ پھر آپ ہر اس واقعے پر متوازن رہیں گے جس پر عام طور پر دوسرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ ہر خوشگوار یا ناخوشگوار صورتحال کو اپنے خاندان کے مسائل کی طرح قبول کریں گے۔ بغیر سرحدوں کی دنیا صرف آپ سے عالمگیر فیملی کلچر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں اسپین کے شہر میڈرڈ کے ایئرپورٹ پر اترا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک عرب سیاح اسپین کی زبردست ترقی دیکھ کر ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب اسپین پر مسلمان حکمرانی کرتے تھے۔ اس نے حسرت سے کہا، کیا ہمارا ماضی کبھی لوٹ کر آئے گا؟ لیکن جب میں نے جدید میڈرڈ کو دیکھا تو میرے احساسات مختلف تھے۔
میں نے اپنے سفر نامے میں اسپینش لوگوں کی ترقی کا اعتراف کیا اور یہ دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اسپین کو روایتی ترقی دی، وہاں اسپینش لوگوں نے جدید سائنسی معیار کے مطابق اسپین میں ترقی کو فروغ دیا۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے ہے، یہ قول عصر حاضر میں بطور ایک اصول کے قبول کر لیا گیا ہے۔ معمول کے حالات میں جب کوئی شخص کسی ملک کا ویزا اور پاسپورٹ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس ملک کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھے گا اور خوشی خوشی اس ملک کی قانونی کارروائی کو قبول کر لے گا۔ جدید دنیا میں قومیت کو وطن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، جس سے حب الوطنی کا تصور پیدا ہوا۔ لیکن اگر ہم اس ویژن کو وسیع کر دیں اور انسان عالمی حب الوطنی کے جذبے کے تحت زندہ رہے تو وہ تمام دنیا کو اپنا وطن سمجھے گا۔ ایسا لگتا ہے فزیکلی بغیر سرحدوں کے دنیا ناقابل حصول ہے، لیکن نفسیاتی سطح پر یا دوسرے الفاظ میں نان فزیکل سطح پر یہ یقینی طور پر قابل حصول ہے۔